اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ فتح مکہ کے احوال چل رہے تھے، جس میں تقریباً 50% سے زیادہ واقعہ تو گزر چکا ہے پچھلی کلاس میں، اور جو ہم نے کل کے سبق کا جو اینڈ کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ المکرمہ میں آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے اوورال مکہ کے اندر امن قائم کیا، اس پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ اور یہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تواضع اور انکساری کے ساتھ مکہ المکرمہ میں انٹر ہوئے تھے کہ اس وقت کا عالم کیا تھا، تو وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن جن جگہوں پر گئے مکے کے اندر، پہلے کہاں گئے، اس کے بعد کہاں گئے، وہ بالترتیب ہم نے آپ کے سامنے واقعے کی تفصیلات رکھی تھی۔ اور جو ہم نے کل کے سبق کا اینڈ کیا تھا وہ اس پر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے ارشاد فرمائے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ ایک خطبہ تو تھا کہ آپ جب بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے اندر، تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر سے جب باہر تشریف لائے تو باہر کھچا کھچ مسجد جو تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس موقع، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کچھ کلام کریں گے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ اول ارشاد فرمایا، جس کا متن آپ کے سامنے کل تفصیل سے رکھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے دن کیا ہوا کہ ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر برہمی کا اظہار فرمایا کہ مکے کے اندر حرم کی حدود میں تو قتل و غارت حرام ہے، یہ تو چند دنوں کے لیے میرے لیے حلال کی گئی تھی، اس کے علاوہ اس کی جو عظمت ہے وہ ویسے ہی ہے، اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی کہ یہاں پر کسی قسم کا قتل و خون خرابہ کرنا، قتل وغیرہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے جو ہے وہ خون بہا 100 اونٹ جو دیت تھی وہ اپنی طرف سے ادا کی اس شخص کے جو ہے وہ مقتول کے دیت۔ تو یہاں تک ہم نے بات جو ہے وہ مکمل کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہم نے کل پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگوں میرے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو، تو اس پر سب لوگوں نے کہا تھا جی آپ شریف ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ آج میں وہی تم سے کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن جو ہے وہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، سب جو ہے وہ سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عام معافی کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہیں سے بات کو آگے جوڑتے ہیں۔ اب مکے میں عام معافی کا اعلان تو ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کیونکہ ایک عالمی لیڈر تھے، ان میں ایسی زبردست صفات اور کوالٹیز تھیں جو کہ کسی میں نہیں تھی، تو اسی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ نے چند لوگوں کے بارے میں اس کے باوجود اعلان کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے نام میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ مکے میں کہیں نظر آ جائیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف سے چپٹے ہوئے بھی نظر آ جائیں، تو ان کو قتل کر دینا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجوہات یہ تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ڈر اور اندیشہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد بھی ایسے شر پسند عناصر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے جو ہے وہ اس شہر کا امن جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں یہ ڈر اور اندیشہ تھا، یا یہ وہ لوگ بھی تھے، علماء نے دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین گستاخ تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں، ایسے ایسے کلمات کہے تھے، بکے تھے، ایسے حجوہ کیے تھے، ایسے اشعار کہے تھے کہ جو کہ سخت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ اس قسم کی کوئی اور حرکت جو ہے وہ اس کے بعد کبھی زندگی میں کوئی نہ کر سکے۔ تو اس عفو عام کے بعد، یعنی عام معافی کے بعد بھی کچھ مجرمان خاص تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی۔ اچھا، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ سورہ احزاب کی آیت بھی نازل ہوئی اس بارے میں، اور وہ آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ملعون لوگ، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ لعنتی لوگ، یہ ملعون لوگ جہاں کہیں پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے اور خوب قتل کر دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ مفسدین کے بارے میں اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے آئین
اور عادت میں کوئی تغیر اور تبدل تم نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سورہ عذاب کی اس موقع پر آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عظمت کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عظمت اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں راسخ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ امت پر فرض ہے پیغمبر کی عزت اور توقیر کی حفاظت کرنا، یہ امت پر فرض ہے۔ اور اس کی بے حرمتی کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دین الہی کی بے حرمتی کر دے، اور اس کی سخت پکڑ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، کہ جو آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدا نخواستہ توہین کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی شان بلند ہے ہر چیز سے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا تقاضا کیا ہے ایز اے امتی، ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا جو ہے وہ ہر قیمت پر پہرا دیں۔ تو یہ جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اتنی سخت بات آئی، حالانکہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجبہ کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ اس شہر سے نکال دیا تھا۔ آپ کی اتنی بے توقیری کی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے یہ شہر مکہ جو تھا وہ چھوڑ کر جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کے قتل کے بارے میں صحابہ کو کسی قسم کا بھی ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہوا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو صحابہ نے فوراً ان کے خلاف جو ہے وہ مہم شروع کی، اور ان میں سے کچھ لوگ قتل کر دیے گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو کر اسلام قبول کر لیے گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی جو توہین ہے نا اور بے حرمتی ہے، وہ ایک قسم کی دین الہی کی تو ہے ہی ہے، لیکن ساری امت کی توہین ہے، تو ساری امت کی توہین اور بے حرمتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امتی کا فرض ہے کہ جب بھی آپ کی شان میں گستاخی کو سنے تو فوراً کیا کرے، یا تو اس گستاخ کی جان لے لے یا پھر اپنی جان جو ہے وہ دے دے، یعنی اس کو قتل کرنے میں ذرا برابر جو ہے وہ تحمل نہ کرے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور ایک کتاب ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے شفا۔ اس کتاب میں حضرت نے خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں؟ وہ امت بھی کوئی جینے کے قابل ہے یا جینے کے لائق ہے جس کے پیغمبر کو سرعام گالیاں دی جا رہی ہیں؟ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور توقیر ہے وہ جو ہے وہ دین اسلام کی عزت اور توقیر ہے، اور پوری امت کی عزت اور توقیر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے وہ پوری امت کی اور دین اسلام کی بے حرمتی ہے۔ تو اس عفو عام کے باوجود 15 لوگ ایسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں بھی جو ہے وہ پائے جائیں، ان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان کا کلا کما جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ آپ کو کچھ نام نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً 15 سے 16 لوگوں کے نام ہیں، اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم ایک ایک کر کے ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ پہلے میں نام پڑھ دیتا ہوں اور پھر ان کے واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ جو سرخ رنگ کے ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں، یہ سارے وہی لوگ ہیں، 15 سے 16 لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں، لیکن سرخ رنگ میں میں نے اس لیے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا تھا، جن کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور گرین رنگ کے جو نام نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا گرین کلر کے جو ڈبے نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناموں میں جو پہلا نام ہے عبداللہ ابن قتل کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی دو لونڈیاں تھیں، ایک کا نام تھا فرتنا اور ایک کا نام تھا قریبہ۔ تو ایک لونڈی جو فرتنا تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا گیا تھا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا گیا تھا، اور ایک قریبہ جو حجوہ کرتی تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی، اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو مقیس بن صبابہ تھا سارا، یہ سارا وہی عورت ہے جو حاطب بن ابی بلتہ کا خط لے کے نہیں جا رہی تھی فتح مکہ کے موقع پہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ پوری فتح مکہ کی جو مہم ہے اس کو راز میں رکھنا ہے، کسی نے اس کی خبر لیک نہیں کرنی۔ لیکن آپ کو میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ حاتم بن نبی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیا تھا اپنی اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مکے والوں کے نام، کہ جو ہے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کی جائے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے تمہارا کچھ بھی نہیں بچنا۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کا متن جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا۔
تو وہ خط جو عورت لے کر جا رہی تھی وہ یہ سارا نام کی عورت تھی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی قتل ہو گئی تھی۔ ایک شخص تھا حویرث بن نقید، یہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ کعب بن ظہیر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ شاعر تھے بہت، زمانہ جاہلیت میں ایسے شاعر تھے جو نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بڑے ان کے گستاخانہ قسم کے قصیدے کہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے انہوں نے پڑھے۔ اچھا، ایک نام آتا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، یہ شخص تھے۔ ایک نام آتا ہے حارث بن طلاطل، اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ واشی بن حرب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ عبداللہ بن زبعری، حبیرہ بن ابی وہب، ہندا، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں، ہندا بنت عتبہ۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حبار بن الاسود۔ تو یہ 15 نام آپ کے سامنے ہیں، اور 15 ناموں میں اگر آپ دیکھیں تو 8 آپ کو ڈبے جو ہیں وہ گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں، یعنی 8 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 7 لوگوں کو صرف جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ان میں جو پہلا شخص تھا عبداللہ ابن قتل، یہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی مسلمان ہو گئے تھے، یا یہ یعنی کہ یہ پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا ایک عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے کسی علاقے میں، جیسے نبی علیہ السلام مختلف صحابہ کو بھیجا کرتے تھے صدقات وصولی کے لیے، تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ اور صدقات کی وصولی کر کے آؤ۔ تو ایک غلام اور ایک انصاری، ان کو بھی ساتھ کر دیا اس کے۔ تو ایک منزل پر پہنچے تو ابن قتل نے کیا کیا کہ اس غلام کو کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کر کے لاؤ۔ تو غلام جو تھا وہ کیا ہوا، کسی وجہ سے سو گیا اور کھانے میں تاخیر ہو گئی۔ تو جب یہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کھانا تو نہیں بنا ہوا، اس نے غلام سے پوچھا بھائی میرا کھانا نہیں بنایا؟ تو غلام نے کہا جی میں بھی سو گیا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا۔ تو اس نے غصے میں کیا کیا، عبداللہ ابن قتل نے اس غلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو غلام کو قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کام کر دیا، اب نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع پہنچے گی تو آپ تو قصاصاً مجھے بھی قتل کروائیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کے یہ مکہ آ گیا، اور بعد میں یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ رہنے لگ پڑا۔ تو یہ کیا شاعر تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کی حجبہ میں جو ہے نا شعر کہتا تھا، یعنی آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور جو اس کی باندیاں تھیں دو، جیسے آپ کو نام میں نے بتایا فرتنا اور قریبہ، یہ دونوں اس کی لونڈیاں تھیں، اس کی باندیاں تھیں، ان کو بھی کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گستاخی کرو، اشعار کہو ان کے جو ہے وہ گستاخی میں۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اشعار کہتی تھیں اور اس طرح کے معاملے کرتی تھیں۔ تو فتح مکہ کے دن کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کے پردے سے جا کر یہ لپٹ گیا، خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ گیا کہ میری جان بچی جائے گی، میں یہاں نہیں قتل ہوں گا۔ لیکن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ ابن قتل جو ہے نا بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کو کہا اس کو وہیں جا کر قتل کر دو۔ تو چنانچہ ایک صحابی کا نام آتا ہے ابو برزہ اسلمی اور سعد بن حریث، یہ دونوں صاحب گئے اور انہوں نے جا کر اس کو بیت اللہ کے غلاف سے چپٹا ہوا تھا، اس کو وہیں جا کر جو ہے وہ اس کا کام تمام کیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے ان کے درمیان میں اس کی گردن جو ہے وہ صحابہ نے اڑا کے رکھی۔ تو یہ اس کا حال ہوا۔ اچھا، اس کے بعد 2 لونڈیاں اس کی، ایک فرتنا اور ایک قریبہ، تو یہ دونوں اس کی باندیاں تھیں، اور یہ بھی کیا کرتی تھیں کہ اپنے آقا کی طرح نبی علیہ السلام کی شان میں صبح و شام ان کا یہی کام تھا کہ آپ کی حجوہ کرتی رہتی تھیں، یعنی آپ کے خلاف جو ہے وہ اشعار، برے برے اشعار جو ہے وہ پڑھتی تھیں، گالیاں وغیرہ جو ہے وہ دیا کرتی تھی۔ تو اور یہ ایسی تھیں کہ مشرکین مکہ جب کسی مجلس میں جمع ہوتے تھے، وہاں شراب کا دور چلتا تھا، تو یہ دونوں اس وقت میں جو ہے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں جو قریبہ تھی اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دوسری جو فرتنا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے امن کی درخواست کی تھی جو کہ قبول کر لی گئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک نام آتا ہے سارا کا، جو سارا عورت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی باندی تھی کسی کی، یعنی بنی عبد المطلب میں سے کسی کی باندی تھی، بنی مطلب میں سے، اور یہ بھی کیا کرتی تھی، یہ بھی اشعار کہا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف جو ہے حجوہ کرتی تھی، یعنی ان کو گستاخی کیا کرتی تھی۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کے بارے میں 2 اقوال آتے ہیں، ایک قول یہ آتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا، دوسرا قول یہ آتا ہے کہ یہ بھی اسلام لے آئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک یہ زندہ رہی تھی، اور یہی وہ عورت تھی جو میں نے آپ کو بتایا حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر جا رہی۔ اچھا، اس کے بعد ایک نام آتا ہے حویرث بن نقید۔ حویرث بن نقید جو تھا یہ بھی شاعر تھا،
یہ شاعر تھا اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا اپنے اشعار میں، تو اس لیے اس کا خون بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح مکہ والے دن جو ہے وہ قتل کیا۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے مقیس بن صبابہ کا۔ تو مقیس بن صبابہ یہ بھی ایسا شخص تھا کہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک غزوے میں کیا ہوا تھا کہ غزوہ ہم نے پڑھا تھا، غزوہ ذی قرد، اس میں ایک انصاری نے اس شخص کے نا بھائی کو غلطی سے قتل کر دیا تھا، دشمن سمجھ کے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا تو نبی علیہ السلام نے کہا بھائی اس کے بھائی کی دیت ادا کرو۔ تو مقیس نے کیا کیا کہ دیت لینے سے انکار کر دیا اور اس انصاری کو قتل کر دیا، اور مرتد ہو کر جو ہے یہ مکہ چلا گیا۔ تو فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بھی جو ہے وہ حلال قرار دے دیا، اور ایک صحابی تھے ان کا نام ہے نمیلہ بن عبداللہ اللیثی، انہوں نے اس کو بدبخت کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بازار کی طرف جا رہا تھا تو وہاں پہ یہ قتل ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی شخص قتل ہوا تھا۔ اچھا، یہ ایک نام آتا ہے آپ کے سامنے، عبداللہ بن سعد بن ابی سراح۔ یہ کون تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، کاتب وحی تھے، لیکن بعد میں مرتد ہو کر کفار سے مل گئے جا کے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رضائی بھائی بھی تھے۔ اور فتح مکہ کے دن کیا ہوا کہ انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کی ان کو بھی سوچ آئی، اور انہوں نے یہ بھی جا کر ایک جگہ چھپ گئے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریس کرتے 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 ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ ان کی طرف پہنچ گئے، اور ان کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کو پیش کر دیا، اور ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ تو اور جب یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا بات کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ حاضر ہے اور اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اعراض فرمایا، اور عبداللہ کی طرف التفات نہیں کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری طرف سے آئے، اور آپ نے پھر آ کر درخواست کی، نبی علیہ السلام نے دوسری طرف اعراض فرما لیا۔ اس کے بعد پھر دوسری طرف سے تیسری طرف سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرما لیا۔ تو تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ان سے بیعت لے لی اور ان کو اسلام میں داخل کر لیا۔ تو تین دفعہ اعراض فرمانے کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے وہ معافی قبول کی، اور ان کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ان کا قبول کر لیا۔ تو ان کی جان کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے نا دونوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ جب تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں عبداللہ کی طرف التفات نہیں فرما رہا اور اعراض کر رہا ہوں، تو تم نے اٹھ کے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ایک اشارہ تو کرتے، ایک اشارہ کرتے ہم اس کی ایک سیکنڈ کے اندر گردن اتار دیتے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی رسول کو یا کسی نبی کو اشارہ کرنا جو ہے زیبا نہیں ہے، کہ وہ کنکھیوں سے لوگوں کو اشارے کرتا پھرے، تو یہ میری شان کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے میں اشارہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے تو تم اس کی گردن اڑا دیتے، میں اعراض کر رہا تھا۔ بہرحال یہ اس موقع پر اسلام لے کر آئے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے سچے مجاہد بن گئے کہ اس کے بعد کبھی بھی ان سے کوئی ایسی خلاف اسلام یا خلاف دین بات ظاہر نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مصر کے حاکم بن گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں افریقہ کی فتح کا صحرا جو ہے وہ انہی کے سر ہے، کہ یہ جو ہے وہ اس مہم میں موجود رہے، اور جو ہے وہ افریقہ جو تھا، بر اعظم افریقہ، اس کو جو ہے وہ فتح کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے اکرمہ بن ابی جہل کا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آپ لوگ معلوم ہے کہ یہ ابو جہل کا صاحبزادہ تھا، اور ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی، تو ان کا واقعہ میں آگے آپ کو سناؤں گا، ان کا واقعہ ہم ابھی لمبا ہے، وہ آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے۔ تو باقیوں کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنا۔ اچھا، یہ جو حبار بن الاسود آپ کو نام نظر آ رہا ہے، حبار بن الاسود، اس کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں یہ شخص پہنچایا کرتا تھا جب یہ کفر میں تھا۔ تو اور یہ وہ شخص تھا، آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ایک بڑی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کے سفر کر رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اونٹ پر سوار تھی، اور جو ہے وہ جب ہجرت کر کے جا رہی تھی، تو یہ وہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ چند لڑکوں کے ساتھ جا کر اس اونٹ کو اور اس راستے کو روکا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نیزہ مارا تھا، جس سے وہ ایک پتھر پر گر گئیں، اور حاملہ تھیں، حمل بھی ساقط ہو گیا تھا، اور اسی بیماری میں بعد میں وہ انتقال بھی کر گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بھی خون جو ہے وہ حلال قرار دیا۔ لیکن آپ جب جورانہ گئے
غزوہ حنین، ابھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو وہاں جورانا جو جگہ ہے، وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے آپ، تو یہ شخص وہاں پر آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور معافی مانگی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبار ہے، یہ حبار بن اسود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اس کو، مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص اٹھا حاضرین میں سے، اور اس نے کہا کہ میں حبار کا جو ہے وہ قتل کر دوں، گردن اڑا دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر حبار بن اسود نے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے اس جورانا کے اندر جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے، اور اس طرح ان کی جان بخشی ہو گئی۔ واشی بن حرب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ واشی بن حرب کون تھا، تو اس کا قصہ ہم نے ڈسکس کر لیا غزوہ احد کے موقع کے اوپر۔ بہرحال یہ شخص بھی بھاگ کر طائف چلا گیا تھا، پھر وہاں سے یہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور وہاں سے خدمت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی معافی مانگی اپنے قصور کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا، شہید کیا۔ اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا تھا مسلمہ کذاب کا۔ تو مسلمہ کذاب کے مہم کے خلاف جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لشکر بھیجا تھا، اس میں یہ واشی بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ اپنے نیزے سے قتل کیا۔ تو ایک طرف امت کا اتنا بڑا متقی شخص، وہ بھی اس کے قتل کا بھی انہی پر، اور جو ہے وہ امت کا بدبخت ترین شخص جو تھا مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بھی جو ہے وہ قتل کا صحرا جو ہے وہ انہی کے سر آتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہی نیزہ تھا جو میں نے مسلمہ کذاب کے بعد میں مارا تھا۔ بہرحال یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے کعب بن ظہیر۔ یہ کعب بن ظہیر کا نام آپ کے سامنے ہے، یہ بھی شاعر تھے، اور یہ بھی آپ کی شان میں جو ہے حجوہ کرتے تھے، یعنی گستاخی کیا کرتے تھے، اور یہ بھی وہی تھے جن کا خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ مکہ سے بھاگ گئے تھے فتح مکہ والے دن، بعد میں انہوں نے کیا کیا، یہ مدینہ منورہ آئے تھے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت مشہور قصیدہ پڑھا تھا جس کا نام تھا بانت سعاد۔ تو یہ خوبصورت قصیدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھا، اور انصار کی اس میں تعریف کی گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے ان کا قصیدہ سنا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شان مبارک پر ایک چادر تھی، یمنی چادر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اتار کے ان کو ہدیہ کر دی تھی اس قصیدہ لکھنے کی اس خوشی کے اندر۔ تو اپنی چادر مبارک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمائی۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے حارث بن طلاتل کا۔ حارث بن طلاتل یہ وہ شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی جان بخشی نہیں ہوئی تھی، اور اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ والے دن قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے عبداللہ بن زبعری، ایک نام آپ کے سامنے موجود ہے، عبداللہ بن زبعری۔ یہ شاعر تھے بہت بڑے، یہ بہت زبردست شاعر تھے، اور یہ بھی زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا کرتے تھے اشعار کے اندر۔ تو سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ہے وہ زبری کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ بھاگ کر چلے گئے نجران کے علاقے میں، یہ نجران کے علاقے میں چلے گئے تھے، لیکن بعد میں یہ توبہ طائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے، اور پھر اسلام لائے، اور پھر انہوں نے بھی کیا کیا کہ معذرت کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار فرمائے، آپ کی قصیدہ پڑھا آپ کے لیے، آپ کی تعریف کے اندر، اور اپنی معافی بھی مانگی اشعار کے اندر، معذرت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ وہ جو ہے وہ شخصیت ہے۔ اس کے بعد ایک شخصیت کا نام آپ کے سامنے ہے حبیرہ بن ابی وہب۔ حبیرہ بن ابی وہب کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی شاعر تھا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کا میں شعر کہا کرتا تھا، اور فتح مکہ کے دن یہ شخص بھی نجران چلا گیا تھا بھاگ کر، اور وہیں پر یہ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہیں پھر کفر کی حالت میں اس کا یہ مر گیا تھا، وہیں انتقال ہوا اس کا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو ام ہانی کا آپ بار بار نام سن رہے ہیں، ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی، یہ جو ہے وہ ان کا شوہر تھا، یہ شخص جو تھا وہ ان کا شوہر تھا۔ اچھا، اس کے بعد نام آتا ہے ہندا بنت عتبہ کا۔ تو ہندا بنت عتبہ کا جو کل کا واقعہ تفصیل سے آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی کچھ عورتوں سے، ان کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، تو ان کے سوال جواب بھی اس بیعت کے دوران جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں آپ تفصیل پہلے ہی جانتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ انہوں نے نکال کر جو ہے وہ چبایا تھا احد والے دن،
اور یہ بھی وہی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں بھی دیا کرتی تھی، بہت زیادہ بہت زیادہ، جب آپ مکے میں رہتے تھے تو بہت زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ دیا کرتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، معذرت کی، توبہ کی، معافی مانگی، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اور انہوں نے ایک کام کیا کیا، جب یہ اسلام لے کر آئی نا، تو یہ مختلف گھروں میں گئیں، اہل مکہ کے مشرکین کے گھروں کے اندر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو بت دیکھتی تھی نا اس بت کو توڑ دیتی تھی۔ تو انہوں نے ایک ایک کر کے مکے میں ہر گھر میں جا جا کے بتوں کو توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ کہتی جاتی تھی کہ خدا کی قسم تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے رہے، تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے رہے کہ تم نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا، تم تو خدا نہیں ہو، خدا تو ایک ہی ہے جو کہ اوپر موجود ہے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سے وحدانیت کا اقرار بھی فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا بھی۔ تو یہ جو ہے وہ 15 لوگ ہیں جن کا بیان آپ کے سامنے ہے، جن کو ہم نے کور کیا، کہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو گرین باکسز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو ریڈ باکسز میں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ اور بھی ہیں جیسے شرفائے قریش، بہت سارے قریش کے سردار تھے جن کے نام آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی اس موقع پر اسلام لے کر آئے، فتح مکہ کے موقع پر، جیسے صفوان بن امیہ، یہ بڑے مشہور سردار کے بیٹے تھے، خود بھی سردار تھے، تو یہ اسلام لے کر آئے اس موقع پر۔ سہیل بن عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو لکھا گیا تھا وہ قریش کی طرف سے یہی آئے تھے لکھنے کے لیے، تو اس موقع پر یہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اور اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، جن کا واقعہ ہم نے ابھی اسکپ کر دیا، ابھی آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے بھی اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ اور ابو لہب کے دو بیٹے، ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اس کے دو بیٹے اتبا اور معتب، یہ دونوں بھی اس موقع پر اسلام لے کر آئے۔ اور ابو قحافہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ کون تھے؟ کوئی بتا پائے گا؟ ابو قحافہ، جی بالکل صحیح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں یہ ابو قحافہ۔ تو یہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، تو ان کے ہم جو ہے وہ واقعات کو دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ ان کا جو ہے وہ کیسا اسلام لانے کا قصہ ہوا۔ سب سے پہلے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اسلام لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حرم کے اندر، مسجد حرام میں، آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں جن سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور وہ ایسے سہارا لے کے آہستہ 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 مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی علیہ السلام کو پتہ لگا اچھا یہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں، تو خیر انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا ان کو، اور نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام والسلام نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، تم نے اس بوڑھے آدمی کو گھر میں ہی کیوں رہنے نہیں دیا؟ میں اس کے پاس چل کر حاضر ہو جاتا، بجائے تم اس کو میرے پاس لے کر آئے ہو، اتنا بوڑھا آدمی، میں اس کے پاس جاتا چل کے۔ لیکن نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بجائے اس کے کہ آپ چل کر جائیں میرے ماں باپ کے پاس، یہ حق دار ہے، آپ کا حق ہے کہ میرے باپ آپ کے پاس جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں اپنے باپ کو خود پیدل چلا کر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ابو قحافہ کے قریب ہو گئے، اور آپ کے سینے پر، جب ابو قحافہ کے سینے پر اپنا دست مبارک آپ نے ایسے کر کے پھیرا اور اسلام کی تلقین کی، تو ابو قحافہ نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وقت ان کا حال یہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بڑھاپا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمام چہرہ، اور یعنی تمام داڑھی کے بال اور سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا خضاب لگایا کریں، خضاب لگایا کریں، لیکن تاکید یہ فرمائی کہ بالکل سیاہ خضاب آپ نے نہیں لگانا، سیاہ خضاب نہیں لگانا، سیاہی سے دور رہنا ہے۔ تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرا باپ ایمان لے کر آ گیا۔ تو نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم
اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ابو طالب اگر اسلام لے آتے تو میری آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوتی اس سے کہ میرا باپ اسلام لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے اسلام لانے کی سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہوتی، تو آپ کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کوئی خوشی عزیز نہیں ہے، تو میں زیادہ خوش تب ہوتا۔ بہرحال اس موقع پر انہوں نے محبت بھرا یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا۔ تو یہ ابو قحافہ کا قصہ ہے اس موقع پر۔ سہیل بن عمر کا قبول اسلام۔ سہیل بن عمر کا قبول اسلام کا واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے منسوب ہے جو بات واقعہ وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے نا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے لیے جاؤ اور میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کرو۔ تو ان کے بیٹے جو ہے وہ گئے اور جا کر نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہیں آپ کے لوگ جو ہے وہ ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمال حلم اور بردباری پر عبداللہ بن سہیل سے کہا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کے والد کو امان دے دی، تو آپ کو اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ پیغام لے کر عبداللہ بن سہیل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر اپنے باپ کے پاس حاضر ہوئے اور جو ہے وہ اپنے باپ سے کہا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امان دے دی ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو وہ ان کے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ان کے باپ نے جب یہ سنا اس کے بعد جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے تھے نا، تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی سہیل بن عمر کی طرف تیزی نگاہ سے نہ دیکھے، یعنی گور گور کر اس کو نہ دیکھے، کسی بھی نگاہ کی تیزی ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سہیل تو بڑا دانا اور بڑا معزز آدمی ہے، اور میں حیران ہوں کہ سہیل جیسا شخص اسلام سے بے بہرا کیسے رہ سکتا ہے، اتنا دانا شخص ہے یہ، اتنا عقل مند ہے، یہ اسلام سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس موقع پر، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس رہوں گا کچھ دیر کچھ دن اور پھر دیکھوں گا اور پھر بعد میں اسلام قبول کروں گا۔ تو یہ وہ شخص ہیں جو کہ جب اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم واقعہ پڑھیں گے ایک غزوے کا، غزوہ حنین کے نام سے۔ تو غزوہ حنین اس فتح مکہ کے تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اس غزوے میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور مقام جیرانہ پر جا کر، جو غزوہ حنین کے موقع پر جہاں مقام ہے جورانہ کا، وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی حالت کفر کے اندر ہی یہ انہوں نے غزوہ حنین میں شرکت کی۔ تو یہ بہرحال جورانہ میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے، اور بہت کثرت سے نیک اعمال کرتے تھے، کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقات دیا کرتے تھے، اور جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ اور جنگ یرموک ہوئی تھی ایک، اس میں یہ لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کے امیر بھی تھے، بہت بڑے حصے کے امیر تھے۔ یہ ان کی زندگی تھی جو اس موقع پر جو ہے وہ گزری تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سردار صفوان بن امیہ، ان کا قبول اسلام کا واقعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے کیا کیا کہ فتح مکہ والے دن یہ بھاگ کر جدہ چلا گیا، جدہ چلا گیا، اور اس نے اپنے غلام تھا، اس کا نام تھا یسار، اس سے کہا کہ تیرا برا ہو، دیکھ کون نظر آ رہا ہے۔ تو غلام نے کہا یہ تو آپ کا بھائی عمیر بن وہب آ رہا ہے، یعنی عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا انہوں نے کہ امن کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور جدہ پہنچے۔ تو صفوان بن امیہ نے دیکھ لیا کہ میرا بھائی آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا دیکھو کون آ رہا ہے، تو غلام نے کہا جی آپ کا بھائی آ رہا ہے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صفوان کہنے لگے یقیناً وہ کیونکہ مکے سے آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت سے آ رہا ہے، اٹھ کے آ رہا ہے، تو یقیناً وہ میرے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، تو الرٹ رہو ذرا۔ تو اتنے میں عمیر بن وہب پہنچ گئے اس صفوان کے پاس، تو صفوان سے کہنے لگے کہ اے عمیر، صفوان کہنے لگا ان سے کہ اے عمیر، تم نے جو کچھ پہلے میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا کہ اب تم جو ہے وہ اور میرے پاس میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہو؟
تو کیا میرے قتل کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ پر قربان تیرے پاس اس ہستی کا سفیر بن کر آیا ہوں جو تمام لوگوں سے نیکی اور صلہ رحمی کرنے والا ہے، میں تمہیں قتل کے ارادے سے ہرگز نہیں آیا۔ کیونکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، صفوان جو ہے نا میری قوم کا سردار ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، وہ بھاگ کر نکل گیا اپنی جان بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر میں کود کر خودکشی کر لے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کو امن دے دیں تاکہ میں آپ کا پیغام لے کر جو ہے وہ صفوان کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خودکشی کر لے وہ۔ تو نبی اسلام نے فوراً فرمایا کہ میں نے اس کو امان دے دیے، جاؤ میرا پیغام اس کی طرف دے دو۔ تو وہ پیغام لے کر یہ وہاب بن عمیر جو تھے وہ عمیر بن وہاب جو تھے یہ صفوان کے اپنے بھائی کے پاس آئے، لیکن صفوان کو جب انہوں نے پیغام دیا کہ میں اس ہستی کی طرف سے آ رہا ہوں جو بہت نیکی کرنے والی ہے، صلہ رحمی کرنے والی ہے، تو صفوان نے کہا جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ تمہاری کوئی چال ہے، تم یقیناً مجھے قتل کرو گے، یہاں نہیں تو مکے میں لے جا کے قتل کر دو گے، تو مجھے تو کوئی نشانی دکھاؤ، تمہارے پاس کیا کوئی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دے دی ہے؟ تو عمیر بن وہاب نے کہا جی میرے پاس نشانی تو کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ تو عمیر بن وہاب فوراً واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیغام بتایا اپنے بھائی صفوان کا کہ یا رسول اللہ وہ تو کوئی نشانی مانگ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا امامہ مبارک اتارا اور وہ اس کو دے دیا صفوان بن امیہ کے لیے کہ جاؤ یہ لے جاؤ، یہ نشانی ہے، یہ اس کو دے دو۔ تو یہ امامہ مبارک جو ہے وہ لے کر عمیر بن وہاب صفوان بن امیہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ دیکھ، یہ ہے وہ نشانی، تجھے یاد نہیں ہے یہ پگڑی تھی نبی علیہ السلام کی جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں تو یہی پہنی ہوئی تھی، کیا تھی دیکھی نہیں تھی اس وقت؟ تو صفوان کہنے لگا ہاں یہ وہی پگڑی ہے، یہ وہی امامہ مبارک ہے جو کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا۔ اب مجھے پتہ لگ گیا کہ تم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی آئے ہو۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ صفوان جو ہے وہ عمیر بن وہب کے ساتھ چل پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اس نے بھی وہی کہا، جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ حاضر ہوا تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے 2 مہینے چاہیے مزید غور کرنے کے لیے، میں ابھی اسلام نہیں لاؤں گا، مجھے 2 مہینے کا موقع دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ 2 مہینے نہیں، ہم تمہیں 4 مہینے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے بل تسیر 4 اشہر، 2 نہیں تجھے 4 ماہ کی مہلت ہے، سکون سے سوچ لے، سکون سے سوچ اور پھر مجھے جواب دینا۔ تو یہ شخص بھی وہی تھا کہ سہیل بن عمر کی طرح غزوہ حنین کے اندر حالت کفر کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا اور وہاں پر جا کر پھر اس نے جو ہے وہ بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ حنین میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسلحے کی چیزیں بھی ادھار لی تھیں اور اس میں جن لوگوں سے ادھار لی تھیں اس میں ایک یہ شخص بھی تھا، صفوان بن امیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس سے کہا کہ ہمیں کچھ دن اس کے لیے جنگ کے لیے اسلحہ ادھار دو، کچھ نہ کچھ اسلحہ ادھار دو۔ اس نے کہا جی کتنا اسلحہ چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 زریں چاہیے ہمیں، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے 100، ہمیں 100 زریں چاہیے، کیا تم ہمیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ زبردستی لینا چاہتے ہیں یا خوشی سے لینا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تو بھائی ادھار لینا چاہتا ہوں، قرض کے طور پر مجھے دے دو، میں واپس آ کر تمہیں تمہاری زریں واپس لوٹا دوں گا۔ تو یہ قرض کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 100 زریں جو تھی وہ ادھار اس موقع پر لیں اور پھر غزوہ حنین میں یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور آپ ان کی زریں اور اسلحہ بھی لے کر گئے تھے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہاں سے آپ غزوہ حنین کے واقعے میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں بے تحاشا مسلمانوں کو جو ہے وہ مال غنیمت ملا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، مال غنیمت کا نا جائزہ لے رہے تھے وہاں پہ مقام جورانہ پہ، مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نا یہ صفوان بھی کھڑا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا صفوان کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ جتنا مال غنیمت تھا یہ صفوان بن امیہ بھی اس مال غنیمت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ایک طرف وہ مال غنیمت دیکھتے تھے، دوسری طرف اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا نوٹ کر رہا ہے اور اس کو نوٹ کرتے تھے۔ تو کافی دیر تک نبی علیہ السلام اس کو نوٹ کرتے رہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صفوان سے کہا کہ یا ابا وہب، اے ابو وہب، یعجبک ھذا الشعب، یہ وادی کیا تجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، یعنی کہ وادی میں جانور ہی جانور ہے، کیا تجھے اتنے جانور اچھے لگ رہے ہیں اتنی وادی میں؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سے کہا کہ ہوا لک وما فیہ، یہ وادی بھی تیری اور یہ سارا ساز و سامان بھی تیرا، جا۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو صفوان اس موقع پر بولا کہ واقعی میں اتنی بڑی سخاوت کوئی بادشاہ نہیں بلکہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، یہ ایسی سخاوت ہے کہ کوئی نبی کے علاوہ
کوئی ایسی سخاوت نہیں کر سکتا. اور اس موقع پر انہوں نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی جگہ پر انہوں نے اسی وادی میں اسلام قبول کر لیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا لوگوں کے دلوں میں محبت الفت پیدا کرنے کے لیے. آپ جو ہے وہ خالی کھلی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ عملی طور پر بھی لوگوں کو ایسا ہدیے دیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح نہیں تو دوسری طرح سے اسلام جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے خود بے چین ہو جایا کرتے تھے. تو اتنا بڑا عطیہ ملنا کسی دنیاوی شخص سے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو عنایت کی، اور یہ جو ہے وہ اسی جگہ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ میری نگاہ میں سب لوگوں سے زیادہ پہلے برے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈھیروں مال دیا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب بن گئے. تو اس موقع پر جو ہے انہوں نے یہ بات. اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں پڑھتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل کا جو واقعہ ہے یہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی سنتے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی ام حکیم. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، وہ مسلمان ہو گئی تھی پہلے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا جو خاوند ہے وہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، تو کیا آپ اسے امان دے سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا آمین، اس کو میری طرف سے امان ہے. تو ام حکیم بہت خوش ہوئی اس بات پر اور فوراً اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی. تو یہ مکے سے جو ہے وہ نکلی ہیں. انہوں نے ساتھ ایک غلام بھی ساتھ لے لیا، اس غلام کے ساتھ یہ نکلی ہیں. لیکن راستے میں غلام کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے ام حکیم کو بہکانا چاہا اور ہیلے بہانے کرنے لگ گیا. لیکن ام حکیم جو ہے بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو کھینچتی کھانچتی ایک قبیلے تک لے آئیں، اور ان کے پاس قبیلے کے پاس آ کر اپنی غلام کی شکایت اس قبیلے والوں سے کی، اور جو ہے وہ انہوں نے غلام کو پکڑ کر باندھ دیا. اور ام حکیم وہاں سے پھر تنے تنہا ڈھونڈتی رہیں اور ایک جگہ پر چلی گئیں، اور دیکھا کہ ایک ساحل ہے، ایک ساحل پر چلی گئیں یمن کی طرف جہاں سے لوگ جایا کرتے تھے کشتی میں بیٹھ کر. تو یہ وہاں چلی گئی، انہوں نے دیکھا ایک کشتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ سوار ہو رہے ہیں. خیر یہ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اکرمہ موجود ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہوا کیا، اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ وہ کشتی جو تھی نا وہ کسی بھنور میں پھنس گئی. اب لوگ مدد کو پکارنے لگ پڑے. تو لوگ اپنے اپنے رب کو پکار رہے تھے. تو اکرمہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ملا سے کہ میں کس کو پکاروں، میں کیا کہوں. تو ملا بولا بھائی لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو، وہی ہے تمہیں بچانے والا. تو اکرمہ کہنے لگے اسی کلمے سے تو بھاگ رہا ہوں بھائی، اسی کلمے کی وجہ سے تو بھاگ رہا ہوں، تم مجھے پھر اس کلمے کی پڑھنے پہ لگا رہے ہو. تو ملا نے اس موقع پر کہا کہ آج تمہیں اگر کوئی شے بچا سکتی ہے تو واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. تو خیر ان کو جو وہ موقع ملا تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کے دل پر یہ چوٹ لگی اس بات کی کہ واقعی میں مصیبت میں تو صرف ایک ذات کام آنے والی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور جو ہے وہ کشتی جو تھی وہ بھنور سے بچ گئی اور ملا نے اس کو دوبارہ ساحل پر اتار دیا. جب انہوں نے اتارا تو دیکھا ام حکیم وہاں کھڑی ہیں، اب ان کی بیوی کھڑی ہیں. تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے تمہیں امن دے دی ہے، تمہیں اب کوئی قتل نہیں کرے گا، میرے ساتھ واپس چلو، میں تو امان لے کر آئی ہوں. تو اکرمہ بڑے حیران ہوئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا تم میرے لیے امان حاصل کر چکی ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل جناب، میں آپ کے لیے امان حاصل کر چکی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. تو راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس غلام کا واقعہ بھی بتایا کہ میں اس غلام کے ساتھ نکلی تھی اور اس غلام نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ بری حرکت کرنے کی کوشش کی. تو ان کو بڑا غصہ آیا، یہ کہنے لگے پہلے مجھے اس غلام کے پاس لے کر چلو. تو یہ اس غلام کے پاس لے کر گئیں اور وہاں پر انہوں نے اکرمہ نے کیا کیا، اس غلام کو جو ہے اس کی کردار کشی کی حرکت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اس موقع پر. اور بہرحال ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے مکہ المکرمہ میں. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جلوس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اکرمہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور لہٰذا تم اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، ابو جہل کا کوئی تذکرہ نہ کرنا، اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ فوت شدہ کو گالی دینے سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بے شک وہ کتنا بڑا ہمارا دشمن تھا لیکن اس موقع پر اس کے باپ کو گالی مت دینا. تو راستے میں اکرمہ نے ان سے غلام کی کردار کشی کے بارے میں سنا کہ ام حکیم نے بتایا کہ اس طرح رومی غلام میرے ساتھ تھا اور اس نے کردار کشی کی کوشش کی ہے. تو پھر اکرمہ گئے اس کے قبیلے والوں کے پاس جہاں انہوں نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور غلام کو پکڑا اور اسے قتل کر دی.
اور چلتے چلتے بہرحال یہ دونوں مکہ کے قریب پہنچ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اکرم آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یأتیکم اکرمۃ ابن ابی جہل مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا ابا فإن سب المیت یؤذی الحی حی ولا یبلغ المیت، کہ تمہارے پاس اکرمہ ایمان کی حالت میں ہجرت کر کے آنے والا ہے، ہجرت کر کے جو ہے وہ آنے والا ہے، اور لہذا تم نے اس کے باپ کو یعنی ابو جہل کو برا بلا نہ کہنا، اور اس کے باپ کو جو ہے وہ برا بلا نہ کہنا، کیونکہ فوت شدہ کو گالی دینے سے زندہ انسان کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جبکہ میت کو وہ گالی پہنچتی نہیں۔ تو راوی اس موقع پہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ اکرمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا تو اسے، نبی علیہ السلام کو اتنی مسرت ہوئی کہ اسے خود ہی تشریف لے گئے خوش آمدید کہنے کے لیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف خوشی سے لپکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک کے اوپر جو ردا تھی، آپ کی جو چادر مبارک تھی، وہ آپ کے کندھوں سے ڈھلک گئی، یعنی نبی علیہ السلام اتنی تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اکرمہ بھی آپ کے سامنے بیٹھ گئے، تو ان کی بیوی جو تھی ام حکیم وہ نقاب اوڑے موجود تھی ایک طرف کو، تو اکرمہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے بتایا ہے، یعنی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقت فانت امن، اس نے سچ کہا، تم امن میں ہو۔ اکرمہ نے کہا کہ اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادعوک الی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتفعل 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 وتفعل، کہ میں تجھے ایک معبود کی، اپنی رسالت کی گواہی دینے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی طرح نماز ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں، زکوٰۃ کرنے کا کہتا ہوں، فلاں فلاں امور انجام دینے کی طرف تجھے بلاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی کہ ان کے سامنے جو بنیادی بات تھی توحید کی، وہ اس کا ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو ایمان لانے کا کہا، اور چند خصائل بتائے، چند اوصاف کا تذکرہ فرمایا جن کا اسلام میں پایا جانا بہت ضروری ہے۔ تو اکرمہ نے اس موقع پر کہا کہ آپ نے یقیناً سچی بات کی ہے اور اچھے معاملے کی طرف مجھے دعوت دی ہے، تو آپ کی دعوت سے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے آپ تھے اور سب سے نیک آپ ہی تھے، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اور اکرمہ نے اس موقع پر پھر یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں جسے میں پڑھتا رہوں، تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ ہی پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اکرمہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تقول اشہد اللہ و اشہد من حضر عنی مسلم مہاجر و مجاہد، کہ تم کہو میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور میں مسلمان اور مہاجر ہوں اور مجاہد ہوں۔ تو اکرمہ نے یہ ساری بات دہرائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ لا تسألنی اليوم شيئا اعطيه احدا الا اعطيتکہ، کہ آج تم مجھ سے اس قسم میں جو کچھ مانگو گے، میں جو میں کسی کو دے سکتا ہوں تو تمہیں میں وہ دے دوں گا۔ تو اکرمہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میں نے آج تک آپ سے جو بھی دشمنی کی ہے، جو بھی دشمنی کی ہے، میرے لیے اللہ کے حضور اس کی معافی طلب کیجئے، یا جس کسی راہ میں آپ کے خلاف مجھے رکھا گیا یا کسی بھی مقام پر زمانہ جاہلیت میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی کے ارادے سے ملا، اور جو کوئی بھی بات آپ کے سامنے یا پیچھے کہی تو میرے لیے اللہ سے معافی طلب کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لہ کل عداوت عادانیہ وکل مسیر صار فیہ الى موضع یرید بذلک مسیر ادفع نورک فاغفر له ما نال منی من عرض فی وجہی او انا غائب عنہ، کہ اللہ اکرمہ نے میرے ساتھ جو کوئی دشمنی کی ہے یا جس کسی جگہ کی طرف بھی تیرے نور کو بجھانے کے لیے گئے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اور اسی طرح اس نے میرے سامنے یا میری پشت میری جو بید بھی کی ہے تو اسے معاف کر دے۔ اکرمہ نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت خوش ہوں، میں اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جس قدر خرچ کرتا تھا اس سے دگنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جس قدر لڑائی کرتا تھا اب اس سے دگنا اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ پھر واقعی جو حضرت اکرمہ تھے انہوں نے جہاد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ یرموک کے دن ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یرموک، اس دن یہ شہادت سے ہمکنار ہوئے، اور ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی جو بیوی تھی ام حکیم وہ سابقہ نکاح پر ہی ان کے پاس چلی گئی تھی۔
तो बहरहाल इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्ह बन गए, और इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुशफिकाना सलूक ही इन्हें इस्लाम की तरफ खींच लाने के लिए काफ़ी हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जिस तरह आपने सुना, कि इस कदर जल्दी से आगे बढ़े कि जो आपकी रिदा मुबारक थी, चादर मुबारक थी, ओढ़ने की भी नबी इस्लाम ने उसकी परवाह नहीं की, और इनके आने पर जो है वो खुशी से इनकी तरफ लपके और इन्हें मरहबा कहा। तो और इनके जो नबी इस्लाम के अल्फाज आप देखिए, इनके बारे में फरमाया कि मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, खुश आमदीद है मुहाजरीन, ए मुहाजिर बनकर आने वाले, खुश आमदीद है मुहाजिर बनकर आने वाले। तो बहरहाल इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतर सलूक से जो है वो बेहद मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये उन शुरफ़ कुरैश के वाक़यात थे, जिनके बारे में मैंने आपके सामने जो है वो उसकी तफसीलात जो है वो पेश की हैं। अब मज़ीद बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद जो मक्का में क़याम फरमाया, ग़ज़वा हुनैन से पहले जो 15 दिन आपका क़याम था, उसमें आपने और यहाँ पर क्या क्या काम किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो बुत कदे, जितने बुत कदे थे, जितने शिरकिया गढ़ थे, बुत थे, उन सब को जो है वो उनका मुनहदिम करने का, उनको तोड़ने का, ख़त्म करने का, गिराने का जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिशन शुरू फरमाया, जिसका आगाज आपने अपने दस्ते मुबारक से फरमाया। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुतों को आप जा अल हक व दहकल बातिल कहते रहे, और बुतों को गिराते रहे औंधे मुंह। और तमाम के तमाम जो बैतुल्लाह के बाहर बुत थे और अंदर जो तस्वीरें वगैरह थी और जितनी ऐसी चीजें थी, उन सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको तोड़ कर रख दिया। अब मक्का के इतराफ में भी काफी बुत थे, क्योंकि जो अहले अरब थे वो बहुत सारे बुतों की पूजा करते थे। तो उनमें बहुत सारे बुत थे जो कि मक्के से बाहर भी थे। तो उसकी जानिब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बड़े बुत, एक उज्जा, एक मनात और एक सवा, ये तीन बुतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इनकी तरफ जो है वो पेशकदमी फरमाई और सराया भेजे तीनों बुतों की तरफ, जिसमें उज्जा जो बुत था उसकी जानिब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर भेजा, और मनात की जानिब हजरत साद बिन जैद अशली रदी अल्लाह तआला अन्हु का सरिया भेजा, और सवा जो बुत था उसकी तरफ हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का सरिया जो था वो रवाना फरमाया। तो इन वाकयात को बारी बारी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, तो इससे पहले एक बात ये कि बैतुल्लाह को इसमें मौजूद बुतों से पाक करने के बाद इलाके भर से बुतखाने, क्योंकि ज़रूरी थे गिराने, कि अरसा दराज से जाहिलियत के निशानात थे और ये शायर बन गए थे जाहिलियत के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब को उनसे पाक साफ करने के लिए पैदर पे इन सराया को और लश्करों को रवाना फरमाया। तो इनमें से चंद एक हम जिक्र आपके सामने कर देते हैं। सबसे पहला सरिया खालिद बिन वलीद जो उस्सा की जानिब हुआ था, और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 जो सवार थे, 30 सवारों पर मुश्तमिल जो था वो सरिया उज्जा एक इलाके की ये बुत की जानिब रवाना फरमाया। उज्जा जो था ये कुरैश ही नहीं बल्कि अरब भर में मुकाम और मर्तबे के एतबार से सबसे बड़ा बुत था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नामो निशान मिटाने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना फरमाया। तो ये जमात जो थी वो नखला मुकाम था जहाँ पर ये उज्जा बुत था। इस नखला मुकाम के पास जो है ये जमात जो है मक्कातुल मुकरमा से निकली शराया, और इन मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जो वादी नखला थी उसके करीब जो है ये जमात पहुंच गई। तो ये मुकाम इस जमात इस मुकाम तक पहुंच गई। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े, और यहाँ पर इनको पता नहीं था कि बुत है कौन सा। तो ये समझे कीकर का एक दरख्त समझा कि यही बुत है कहीं, क्योंकि वो तो हर चीज की पूजा करते थे, दरख्तों की भी और जानवरों की भी, और जो है वो किसी भी चीज की पूजा करना शुरू कर देते थे, पत्थरों की भी। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु समझे ये कीकर का दरख्त ही उज्जा है, तो उन्होंने क्या किया, इस कीकर के दरख्त को काट दिया और इस जगह जो मकान बना हुआ था उसे भी गिरा दिया। और ये कहने लगे और ये कहा, कुफरानक ला सुबहानक इन्नी राइतुल्लाह कद अहानक, हम तेरी पाकी नहीं बयान करते बल्कि इनकार करते हैं, मैंने देख लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जलील कर दिया। तो ये करके खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ वापस आ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुहिम की सारी कारगुजारी सुना दी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुहिम अधूरी छोड़ दी है। हल राअयत शय्यन, नबी इस्लाम ने पूछा इनसे, हल राअयत शय्यन, क्या तूने वहां कुछ देखा था? तो खालिद कहने लगे, या रसूलल्लाह नहीं, मैंने तो वहां कुछ नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि इरजि फइन्नका लम तस्ना शय्यन, ए खालिद वापस जा, तूने अभी कुछ भी नहीं किया, तो वापस जा उस जगह। तो जब नबी अलैहि सलाम का ये फरमान मुबारक सुना, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन वापस पलटे, और अपनी जिम्मेदारी को, मतलूबा तकाजे को के मुताबिक पूरी ना करने की वजह से गुस्से की हालत में दोबारा गए इस इलाके की तरफ। जब वहां पहुंचे तो जहां जो मुजाविर था, उस मुजाविर ने जब देखा
کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے اور اس دفعہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار یہ نامکمل اور ادھورا کام مکمل کر کے ہی واپس جائیں گے۔ تو وہ ڈر گیا اور وہ بآواز بلند یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی جانب بھاگ گیا کہ اے عزا، اسے دیوانہ کر دے، اس کی ایک آنکھ ضائع کر دے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے تو دیکھا کہ کس کو پکارا، دیکھا ایک عورت ہے، برہنہ حالت میں ہے، سر کے بال کھولے ہوئے ہے، اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص انداز شجاعت میں آگے بڑھے اور اسے تلوار مار کر قتل کر دیا، اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ اس طرح سے مجھے ایک عورت ملی تھی اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تل کا ہی العزا، وہی تو عزا تھی، وہی عورت عزا تھی، یعنی اسی کو اس کے اندر جو وہ جب عورت تھی اسی کو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر جو عزا کا بت ہے حلول کر گیا، تو اسی کو انہوں نے بت بنا لیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس غبیب کے علاقے میں پیش آیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا منات کا بت توڑنے کے لیے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مکہ المکرمہ سے، یہ بلو سی لائن ہے، یہ عثفان کے علاقے سے ہوتی مشلل کے علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ مشلل کا وہ علاقہ تھا جہاں پر جس گھاٹی تک سعد نے سفر کیا تھا منات کے بت کو توڑنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو بت تھا یہ زمانہ جاہلیت میں اوس کا بھی بت تھا، خزرج کا بھی تھا، اور غسان وغیرہ کا بھی بت تھا۔ تو وہ جاہلیت میں اس کی عبادت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اور یہیں سے جو حج کا احرام باندھتے تھے اور اس کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ طواف تو بیت اللہ کا کرتے تھے، لیکن اس کے احترام میں اس منات کے بت کے احترام میں صفا مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے، بلکہ صفا مروہ کا طواف یہاں آ کر مشلل میں کرتے تھے۔ تو یہ ایک کبھی رسم تھی جو اس علاقے تک جو تھی، اس زمانے میں جو تھی وہ رائج تھی، اور اسلام لانے تک ان کی یہی پھر عادت رہی۔ پھر اوس اور خزرج جو اسلام لے آئے اور پھر انہوں نے اس چیز سے توبہ کر لی۔ تو بہرحال کیونکہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی تھی جو سورہ بقرہ میں ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، کہ بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والے خوب جاننے والے ہیں۔ تو جزیرت العرب میں جیسے ہم نے شروع میں باتیں کی تھی سیرت کورس میں، کہ شرک اور بت پرستی کو رواج دینے والا جو پہلا شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی خزاعی، یہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بت پرستی کو رواج دیا تھا اس پورے عرب کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کی جو یہ بیخ کنی کے لیے اس شخص کو روانہ کیا جو دوہرے جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر روانہ فرمایا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے یہاں پر اور انتہائی تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں پہنچے اور مجاور سے پوچھا، جو یہاں مجاور تھا، کہ مجاور نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو سعد نے جواب دیا کہ میں تو منات کو ڈھانا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجاور نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منات کی جانب پڑھے تو یہاں پر بھی دیکھا کہ کالی اور برہنہ اور پراگندہ حالت والی عورت ہے جو اپنا سینہ پیٹ رہی ہے اور ہائے وائے کرتے ہوئے بت سے باہر نکل رہی ہے۔ مجاور نے بڑے اعتماد سے آواز لگائی کہ منات اپنے نافرمانوں کو پکڑ، لیکن اس کی یہ آواز جو ہے وہ کچھ بھی اس نے کارگر نہیں ہوئی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن زید تھے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس زور سے تلوار ماری کہ اس عورت کا بھی کام تمام کر دیا، اور جس بت سے وہ باہر نکلی تھی اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ بہرحال یہ بھی پھر یہ مہم نپٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جو ہے وہ لوٹ گئے۔ اور ایک اور جو ہے وہ یہاں پر ایک مشن ہوا جو کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے بھیجا، جو جیرانہ القریہ سے ہوتے ہوئے رباط تک پہنچے، اور یہاں رباط پر جو ہے وہ ایک بت تھا جس کا نام سوا تھا، اور یہ جو ہے نا اس سوا کا جو نام ہے یہ قرآن پاک میں بھی سورہ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا
भला यगूस व यऊक व नसरा, ये सारे बुतों के नाम है। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये सारे बुतों के नाम है। और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, ना वुद को और सवा को और ना यगूस को और ना यऊक को और ना नसर को, किसी को नहीं छोड़ना। तो सुवा भी इन्हीं बुतों में से एक बुत था जिसे बाद में हजील कबीले ने, जो मुजर से ताल्लुक रखता था, उसे इख्तियार किया था, यानी वो इसकी पूजा करते थे। तो बहरहाल हजील कबीले के अफराद दीगर लोगों के साथ मुसलमान तो हो गए और मक्का मुकरमा फतह हो गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला की क़ियादत में लश्कर भेजा कि सुवा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। तो हज़रत अमर अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं जब वहां पहुंचा तो यहाँ भी मुजाविर था। तो मुजाविर ने मुझे कहा कि भाई क्या करने आए हो? तो मैंने कहा मुझे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुत को, सुवा को गिराने का, ढाने का हुक्म दिया। तो उसने जवाब दिया कि तुम में ये ताकत ही नहीं है कि तुम इसको कुछ कह सको, इसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते तुम। तो अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ, इसको क्यों नहीं हाथ लगा सकते, क्या होगा? उसने कहा कि इसको हाथ लगाओगे तो तुम्हारे और इसके दरमियान एक रुकावट आ जाएगी। तो अमर बिन अलास कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसके इस अकीदे पर। तो मैंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि तुम अभी तक इसी बातिल अकीदे पर मौजूद हो। तो क्या तुम ये समझते हो कि ये सुनता है, देखता है, क्या हो गया तुम्हारी अकल को? तो अमर बिन अलास कहते हैं कि मैंने फिर पास जाकर उसे तोड़ दिया आसानी के साथ और अपने साथी को हुक्म दिया कि वो उसके खजाने वाले मकान को भी गिरा दें। लेकिन उसमें से, खजाने में से बहरहाल कुछ नहीं मिला उनको। तो फिर इन्होंने कहा, मेरे बिन इलाज कहते हैं, फिर मैंने इस मुजाविर से कहा भी बताओ, तुम तो कह रहे थे इसको हाथ भी नहीं लगा सकते और रुकावट हाइल हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बताओ फिर कैसा रहा? तो उसने कहा कि फिर मैं ईमान लाता हूँ, वाकई में मैं गलती पर था। तो वो भी इस मौके पर मुजाविर जो था वो ईमान ले आया। तो बहरहाल इन बुतों को तोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लश्करों से एक बात तो ये साबित होती है कि अगर बुतों और मुकामात शिरक के मिटाने की कभी ताकत मैसर आ जाए तो इसके होते हुए इन्हें बाकी रखना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि वो कुफर और शिरक के निशानात हैं। और ये वो बदतरीन बुराइयां हैं जिन्हें ताकत के बावजूद कबूल करना और बरकरार रखना हरगिज दुरुस्त नहीं, बल्कि कब्रों पर बनने वाले कुब्बों का भी यही हुक्म है जिन्हें अब अल्लाह ताला को छोड़कर माबूद बना लिया गया है। और इसी तरह वो पत्थर जिनकी तरफ हम नजर न्याज करते हैं, ताजीम करते हैं, बरकत और बोसा देने के लिए सफर करते हैं, इनको मिटाने की कुव्वत के बावजूद रोए जमीन पर बाकी रखना हरगिज जायज नहीं है। तो अब ऐसी ही कब्रों और तागुतों में से अक्सर लात और उज्जा और मुनात का मुकाम ले चुके हैं, बल्कि उनके पास और उनके बाइस इन साबका बुतों से भी बढ़कर जो है वो शिरक किया जा रहा है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से जो है वो बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।